ایک سوال جو تم اٹھانے سے ڈرتے ہو، اصولی بات تو یہ ہے کہ ایگو قطعاً بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی نیچر ہی بس ایسی ہے کہ یہ بھینگی ہے، یہ یک رخی ہے، یہ زندگی کی مختلف سمتوں میں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ چونکہ حواس کے مہیا کردہ ڈیٹے سے بنے دماغ کی تشکیل ہے، اس لیے یہ بھی حواس کی طرح صرف ایک ڈائریکشن میں دیکھ سکتی ہے۔ آنکھ سامنے دیکھے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتی، حالانکہ منظر پیچھے بھی موجود ہے۔ کان آواز سن لیتے ہیں مگر خاموشی نہیں سن پاتے، حالانکہ خاموشی آوازوں سے کہیں زیادہ بڑی اور گہری ہے۔ ہاتھ میٹر کو، مادے کو چھو سکتے ہیں، سپیس کو ٹچ نہیں کر سکتے، حالانکہ مادے کے مقابلے میں سپیس کہیں زیادہ ہے۔ یہ یک طرفہ پن ہے حواس کا مسئلہ، اور اسی وجہ سے یہ انا کا بھی مسئلہ ہے۔ زندگی صرف سامنے نظر آ رہے منظر سے ہی نہیں بنی، یہ صرف سنائی دے رہی آوازوں کا ہی نام نہیں، یہ صرف ٹچیبل، چھوئی جا سکنے والی چیزوں سے ہی نہیں بنی۔ زندگی میں دونوں ہیں۔ اس پس منظر کو سامنے رکھیں اور سمجھیں کہ ایگو ہمیشہ کانی ہوتی ہے، یہ صرف ایک سمت دیکھ سکتی ہے۔ ایگو کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ آؤٹ ورڈ باؤنڈیڈ ہے، اس کے پاس ساری انفارمیشن باہر کی ہے، اس کے سارے مسئلے اس سے باہر کے ہیں، اس کے سارے ان پٹ آؤٹ پٹ باہر کے ہیں، اور یہ سکون چاہتی ہے اپنے اندر۔ جو ایگو کو، انا کو پرسکون کرنا چاہتا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے اس کی کوئی چیز گم ہوئی ہو کمرے میں اور ڈھونڈ رہا ہو باہر، اور دلیل اس کے پاس ہو یہ کہ باہر روشنی ہے، سب صاف نظر آتا ہے، جہاں نظر آ رہا ہے چیز تو وہی ملے گی۔ اب ایسے شخص کو کچھ بھی مل جائے مگر اسے اس کی چیز کبھی نہیں ملے گی۔ تم یہی کر رہے ہو، تم نے اپنی متاع کھوئی ہے اپنے اندر، ڈھونڈ رہے ہو باہر۔ سکون کھویا ہے اندر، ڈھونڈ رہے ہو نوکری میں، لڑکی میں یا لڑکے میں، شراب میں، بزنس میں۔ میں کہتا ہوں نوکری میں تمہیں کچھ مل جائے گا، محبوب یا محبوبہ میں بھی کچھ مل جائے گا، بزنس یا دولت میں بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، مگر یاد رکھنا وہ چیز نہ ہوگی جو ان جگہوں پر تم ڈھونڈ رہے ہو۔ ایک بستی کے باہر درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت کافی دیر سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ بستی والے نوجوان لڑکوں نے دیکھا تو ذرائع ہمدردی اس کے پاس گئے اور بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بوڑھی نے جواب دیا، سوئی کھو گئی ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے۔ لوگوں نے اماں کی مدد کرنے کے لیے سوئی تلاش کرنا شروع کر دی۔ کافی دیر تلاش جاری رہی، وہاں کا کونا کونا ڈھونڈ مارا گیا، مگر سوئی نہ ملنے کی تھی، نہ ملی۔ آخر ایک شخص کو ہوش آیا، اس نے پوچھا، اماں سوئی آخر کھوئی کہاں تھی؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ سوئی تو میرے خیمے کے اندر کھوئی تھی، مگر وہاں چونکہ اندھیرا ہے اس لیے وہاں تو ملنے سے رہی، اس لیے درخت کے نیچے ڈھونڈ رہی ہوں کہ یہاں کافی زیادہ روشنی ہے۔ کچھ تلاش کرنا ہو تو روشنی تو درکار ہوتی ہی ہے۔ سب بستی والوں نے اپنے سر پکڑ لیے۔ انہوں نے کہا، اماں ہمارا بھی وقت گنوایا اور اپنا بھی صبح سے وقت ضائع کر رہی ہو۔ سوئی کمرے میں کھوئی ہے تو وہی ملے گی نا، یہاں کیسے مل سکتی ہے؟ بوڑھی عورت نے حیرت سے ان سب کو دیکھا اور کہا، میں تو تمہاری ہی نقل کر رہی تھی۔ تم سب بھی تو اپنا سکون، اپنا اطمینان، اپنی زندگی باہر ہی ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ تم نے اسے اپنے اندر ہی کہیں کھویا ہے۔ جیسے تم نے اندر کے دیے کو جلانے کی زحمت اٹھانے کی بجائے باہر زندگی کو ڈھونڈا ہے، میں بھی تو وہی کر رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کا وار کاری تھا اور قابل فہم بھی۔ سب بستی والے سر جھکائے کھڑے رہے۔ تم بھی کبھی غور سے دیکھنا، تم جو تلاش کر رہے ہو کیا اسے وہی کھویا بھی ہے جہاں تم تلاش کر رہے ہو؟ درخت کے نیچے سوئی کو تم ساری زندگی کھوجنے کی مشق لا حاصل کر سکتے ہو، مگر سوئی ملے گی تو تمہارے ہی خیمے میں۔ جتنا تم درخت کے نیچے جا کر کھپ رہے ہو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اتنا تم اپنے خیمے کے اندر شمع جلانے کی کوشش میں کھپ جاؤ۔ کھپ تو رہے ہی ہو، کوشش تو کر ہی رہے ہو، درست مقام پر کرنے میں کیا حرج ہے؟ مگر انا کی مجبوری یہی ہے، مائنڈ کی محدودیت یہی ہے
کہ یہ ساری دنیا کو چھانے گی، پھٹکے گی، مگر اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرے گی، کر بھی نہیں سکتی کہ یہ اس کا میکینزم ہی نہیں، کیونکہ جو خود ساری کی ساری باہر سے مل کر بنی ہو اس کا تو باطن ہی نہیں، وہ وہاں جانے کی سوچے گی کیوں اور جائے گی کیا؟ کبھی پوچھو ذرا یہ خود سے، یہ جو تم میں کہتے ہو، یہ جو تم اپنے تعارف میں بتاتے ہو، اس میں کیا تمہارا ہے؟ تمہارا نام تمہاری سب سے قریبی چیز ہے، مگر یہ کہاں سے آیا ہے؟ باہر سے۔ تمہاری قومیت، تمہارا فرقہ، تمہاری ڈگری، تمہارا سٹیٹس، تمہاری برادری، تمہارا پیشہ، یہ سب تمہارے تعارف کا حصہ ہے نا؟ یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ اور یہی سب مل کر ایگو ہے، یہی تو تم ہو، اور یہ تم بنایا ہے تمہارے مائنڈ نے۔ اب مائنڈ کی نیچر کو غور سے دیکھو، اس کے پاس سارے کا سارا ڈیٹا حواس سے آتا ہے، اور سارے کے سارے حواس باہر سے ڈیٹا لیتے ہیں۔ تمہاری آنکھ سب دیکھ سکتی ہے مگر خود کو نہیں دیکھ سکتی، تمہارے کان چھونے کی ہے، سونگھنے کی ہے، یہ ساری کی ساری باہری چیزوں کو پرسیو کر سکتی ہیں۔ تمہاری جلد پر چھوٹی سی چیونٹی چلتی ہے تو جان جاتے ہو، مگر اسی جلد کی ایک پتلی سی جھلی کے نیچے بڑی تیز رفتاری سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، وہ تم محسوس نہیں کر پاتے۔ ہلکی سی آواز کو تمہارے کان پکڑ لیتے ہیں، مگر تمہارے جسم کے اندر کروڑوں فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان کی آواز کبھی تم نہیں سن سکتے۔ یہ سینس ڈیٹا کی مجبوری ہے، یہ سارے کا سارا آؤٹ ورڈ باؤنڈ ہے، اور یہی سینس ڈیٹا ہی تمہارا مائنڈ ہے، وہی مائنڈ جو تمہاری انا کا خالق ہے۔ غور سے اس پوائنٹ کو سمجھنا کہ انا اور مائنڈ کے پاس سارے کا سارا مواد مردہ ہے، کیونکہ اس کے پاس جمع ہی وہ ہوتا ہے جو ہو چکا ہے، یہ صرف ماضی کو سٹور کر سکتا ہے۔ اب اس مردہ گھر میں اگر تم زندگی کے رنگ، ہستی کا سکون، خدائی سکوت ڈھونڈ رہے ہو تو سوچو تم کیا کر رہے ہو؟ درخت کے نیچے وہ سوئی ڈھونڈ رہے ہو جو تم نے اپنے خیمے میں کھوئی تھی۔ ابراہیم بن ادھم ایک بڑی صوفی شخصیت گزرے ہیں، وہ ترک دنیا سے پہلے ایک علاقے کے بادشاہ تھے۔ کہتے ہیں ایک رات اپنے محل میں وہ سو رہے تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، وہ اٹھے اور چھت پر جا کر آواز لگائی، کون بدتمیز ہے جو رات کی اس پہر چھت پر چل رہا ہے؟ کسی کی آواز آئی، میرا اونٹ کھو گیا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں، جاؤ تم سو جاؤ، میں اپنا اونٹ ڈھونڈ کے چلا جاؤں گا۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا، احمق ہو کیا اونٹ بھی کبھی چھتوں پر ملے؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر آواز آئی، کیا سکون بھی محلوں میں ملا ہے جو تم ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا زندگی بھی درباروں کی چکا چوند میں ملی ہے جو اسے تم وہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کے بعد وہ آواز غائب ہو گئی، مگر ابراہیم بن ادھم کی زندگی اتھل پتھل ہو چکی تھی۔ ایمانداری سے سوچئے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اونٹ کے تو محل کی چھت پر ملنے کا امکان 1,00,000 میں 1 صحیح مگر چانس ہے، لیکن انائی دنیا کے مردہ ماضی میں زندگی کا لمحہ موجود ملنے کا کروڑوں میں 1 بھی چانس نہیں بن سکتا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، آخر کیا کیا جائے؟ اس ساری سچویشن سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ ہاں، بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس سچویشن سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم جس پوائنٹ پر کھڑے ہو کر زندگی کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہو، اس پوائنٹ پر کھڑے ہو کر زندگی کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، وضاحت کیسے کرو گے؟ تم انسان کی پوری تاریخ کو جانچنا، انسان نے ہمیشہ ہر چیز پر سوال اٹھایا ہے۔ کئی سیاسی نظام آئے، ان پر سوال اٹھے، نئے جوابات ملے اور وہ سیاسی نظام چھوڑ دیے گئے۔ کئی معاشی نظام آئے، ان پر سوال اٹھے، وہ ترک کر دیے گئے۔ لوگوں نے مذہب تک سوال اٹھا دیے، خدا کے ہونے نہ ہونے پر سوال اٹھا دیے، مگر ایک چیز پر کبھی تم نے سوال نہیں اٹھایا، خود اس ایگو پر، اس مائنڈ پر کہ جو سارے سوال اٹھا رہا ہے، اس پر سوال اٹھانے کا حوصلہ آپ میں نہیں۔ اور کائنات میں جتنے بھی لوگوں کو سکون کی منزل ملی ہے، وہ وہی تھے جنہوں نے خود اس ٹول پر سوال اٹھایا جو سارے سوال اٹھا رہا تھا۔ جس دن تم نے درست سوال اٹھایا کہ میں کون ہوں، جسے دنیا بھی میں سمجھتی ہے اور میں بھی میں سمجھتا ہوں، یہ مائنڈ کیا ہے جو میرے زندگی کے سارے تصورات کی تشکیل کر رہا ہے،
جس کو راستہ ملا ہے وہ اس سوال سے ملا ہے، جس کو زندگی ملی ہے اسی سوال کے جواب کو ڈھونڈ کر ملی ہے، جس کو آشتی نصیب ہوئی ہے اسی ایک تجسس کی بدولت ہوئی ہے۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم ہر چیز پر سوال اٹھا رہے ہو سوائے اس کے کہ جو یہ سوال اٹھا رہا ہے اس پر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بس ایک ہی سوال، صوفیانہ سوال ہے، میں کون ہوں؟ جو اس سوال تک پہنچا وہ منزل کی طرف جانے والے رستے پر پہلا قدم رکھ کے کھڑا ہے، کیونکہ اس سوال کے جواب میں بڑی حیرتیں ہیں جو آپ کو ٹکراتی ہیں۔ یہ جسے تم میں کہتے ہو، یہ جو تمہاری انا ہے، یہ ساری کی ساری باہر پر مبنی ہے۔ ایگو تم نہیں ہو، ایگو اصل میں سوسائٹی ہے۔ وہ ساری انفارمیشنز جن کی بنا پر تم خود کو ڈیفائن کرتے ہو وہ سوسائٹی نے تمہیں مہیا کی ہے۔ جب تم اس سوال پر پہنچتے ہو کہ میں کون ہوں، تو اب تم نے حقیقی سوال اٹھایا ہے۔ اب تم نے اپنے خیمے میں روشنی کا انتظام کیا ہے۔ اب تم نے بھیتر کے دیے کو جلایا ہے، اور بھیتر کا دیا جب جل جائے تو صرف اندر ہی روشن نہیں ہوتا بلکہ باہر بھی منور ہو جاتا ہے۔ اندر کی دنیا جو نا آشکار ہے اس کا سرا ملا ہوا ہے اس سے جو سب سے بڑا نا آشکار ہے، یعنی خدا۔ اسی لیے تو صوفی کہتا ہے جو خود تک پہنچا وہ خدا تک پہنچ ہی گیا۔ من عرف نفسا فقد عرف ربا۔ خود اور خدا ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ وہ خود جو باہر سے آزاد ہے وہ خدا میں ہی ہے۔ جیسے خاموشی ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، بس آپ نے باہری شور کو، لفظوں کو، مشینوں کو چپ کرانا ہے۔ خاموشی تو ہے ہی، جیسے میٹر کو ہٹا دیں تو سپیس ہے ہی، اسی طرح فالس سیلف کو ہٹا دیں تو حقیقی سیلف ہی حقیقی سیلف رہ جاتا ہے۔ باہر کی انفارمیشن کو ہٹا دیں تو اندر ہی اندر باقی رہ جاتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ کوئی صوفی مستی میں پکار اٹھتا ہے انا الحق، اور ٹھیک یہی ہی وجہ ہے کہ کوئی صوفی پکار اٹھتا ہے لا موجود الا اللہ۔ تم شور کو کیٹاگرائز کر سکتے ہو، لفظوں کو، لیبلوں کو قسموں میں بانٹ سکتے ہو۔ خاموشی کو کیسے کاٹو گے، کیسے بانٹو گے، کیسے دو خاموشیوں کو دو نام دو گے؟ تم میٹر کو یہ اور وہ کہہ سکتے ہو، مادی اجسام کو تقسیم کر سکتے ہو، شکلوں کو بانٹ سکتے ہو، حیاتوں کو توڑ سکتے ہو۔ سپیس کو کیسے توڑو گے، کیسے کاٹو گے، کیسے بانٹو گے؟ تم اناؤں کی سطح پر میں اور تو کی بندر بانٹ کر سکتے ہو، حقیقی سیلف کی سطح پر خود اور خدا کا فرق کیسے کر سکو گے؟ تو سمجھو راستہ بس ایک ہے۔ سوال اٹھانا ہو تو اس انا پر اٹھاؤ، اس ذہن پر اٹھاؤ۔ یہ ہے غیر مستقل، مگر تم میں کچھ ہے جو مستقل ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ تم ہی تھے جب ایک ماہ کے تھے اور مائنڈ نہیں تھا، ایگو نہیں تھی، مگر تم تھے۔ تم ہی تھے جب تمہارا وزن بمشکل 1 کلو تھا، اور اب تم 60 70 80 کلو کے ہو، مگر تمہارا ہونا ہر وقت ایک جیسا تھا۔ یہ جسم، یہ مائنڈ کبھی تھا کبھی نہیں رہے گا، مگر وہ جو آئی ایم ایس کا احساس ہے وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اس پر پہنچنے کا سب سے بہترین رستہ گیٹ وے ہے میں کون ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صوفی اس کائنات کے سب سے اسمارٹ انسان تھے، کہ ان کی خوشی اور غم باہری دنیا سے منسلک نہیں تھے۔ ان سارے صوفیوں کا ایک ہی صوفیانہ سوال رہا، میں کون ہوں؟ اس سوال پر کھپ جاؤ۔ درخت کے نیچے سوئی ڈھونڈنے میں عمر مت گنواؤ، خیمے کے اندر دیا جلانے کی کوشش کرو، باہر کو بدلنے کی کوشش مت کرو، باطن کی شمع جلاؤ۔ سارے مذہب، سارے صوفی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عبادتیں، میڈیٹیشنیں، مراقبے، ساروں کا یہی مقصد ہے۔ اندر کا دیا جلاؤ، اپنے خیمے میں روشنی کرو اور گم شدہ سوئی کو وہاں ڈھونڈو۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر تم خیمے میں دیے کا انتظام نہیں بھی کر سکتے اور خیمہ اندھیرا سہی، مگر وہی سوئی ڈھونڈتے رہو، ایک نہ ایک دن وہ حسین اتفاق ضرور ہوگا کہ جب تم اپنی کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لو، اپنی ہستی کو پہچان لو۔ تم اتنا تو باہر کھپ چکے ہو، ملا کیا ہے؟ اب اندر کھپنے سے اتنا
डरते क्यों हो? तुम कर्ज में डूबे हो और कर्ज की अदायगी तुम्हारा डिप्रेशन बनी हुई है। माशी हालात तंग हैं, उसकी टेंशन है। जिंदगी में कुछ गोल बनाए हैं और वो अचीव नहीं हो पा रहे, इसका रोग लगा है। किसी महबूब या महबूबा से उम्मीदें जुड़ी थी, पूरी ना हुई। हालात ऐसे हैं, सोसाइटी ऐसी है, हुकूमत ऐसी है, सियासत ऐसी है, बैनुल अक़वामी हालात ऐसे हैं। ये सारे बहाने हैं, एक्सक्यूजेज हैं जो तुम अना को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम सब कुछ पर एतराज उठा रहे हो सिवाय अपनी अना के, और वजह इसकी ये है कि इसे अपनी अना नहीं, इसे मैं समझने पर तुम मजबूर हो। याद रखना, ईगो ने नहीं पकड़ा हुआ है, तुमने ईगो को पकड़ा हुआ है। तुम ही ना रहो तो ईगो कहाँ है? वो तुम्हारे होने से है, तुम ही पकड़ सकते हो। दुनिया में कितने लोग गुजरे हैं जिन्होंने इसे छोड़ा है, मतलब क्या हुआ? यही ना कि इसे छोड़ा जा सकता है। तो जिसे छोड़ा जा सकता है उसे पकड़ा भी जा सकता है। तुम्हारी मगर मुसीबत यह है कि जिसे तुमने खुद ही मान लिया उससे छोड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। तुमने दुनिया जहान के एक्सक्यूजेस तलाश रखे हैं, सिर्फ रुक कर अपने साथ बैठकर उसको समझने की कोशिश करने पर तैयार नहीं। ये बुज़दिली है जो अना का वाहिद सहारा है। हिम्मतवर तो बस वही है जो अना पर सवाल उठाने की हिम्मत रखता हो। दुनिया ने नहीं, आपने दुनिया को पकड़ा हुआ है। कई हैं जिन्होंने दुनिया को छोड़ा है। ये बताता है कि पकड़ने की सलाहियत दुनिया के पास नहीं, तुम्हारे पास है। दुखों ने तुमको नहीं जकड़ा हुआ है, तुमने दुखों को पकड़ रखा है। दर्द तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे, तुम दर्द के रसिया हो गए हो। दुखों के बारे में आप जब भी सवाल उठाते हो, ये उठाते हो कि क्यों है दुख, क्यों है ये तकलीफ, क्यों ये माइंड हमें सता रहा है, कैसे इससे निजात मिले। किसी भी इंसान को रोक कर पूछिए, उसके जहन में ये सारे सवाल चल रहे होंगे, और ये सारे सवाल फजूल सवाल हैं। ये सवाल तो इस सूरत में बनते ना कि अगर दर्द ने, अना ने, माइंड ने आपको पकड़ा होता। आपकी अपनी मर्जी है, यह आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना इंतखाब है। दुरुस्त सवाल पूछना है तो ये कभी ना पूछो कि दुख से, माइंड से निजात कैसे हो। दुरुस्त सवाल है, आखिर इन चीजों को आपने पकड़ ही क्यों रखा है? वो चीजें कि जो दुख दे रही हैं, उनसे आखिर इतनी उल्फत तुम्हें क्यों है? छुटकारे की फिक्र मत करो, उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। तुम दुख को आखिर पकड़ते क्यों हो? तुम पूरी अपनी जिंदगी को गौर से देखना, तुमने सारे दुख संभाल कर रखे हैं। पूरे दिन में अगर 100 लोग मिले और 99 लोग तुमसे अच्छा सलूक करें, सिर्फ एक का सलूक अच्छा ना हो, शाम को मगर तुम्हें सिर्फ वही एक याद होता है, बाकी 99 भूल चुके होते हैं। तुम्हारे साथ दिन में 100 बार अच्छा होता है, उसे तुम नहीं पकड़ते। एक बुरी चीज होती है, उसे तुम पकड़ लेते हो। किसी दोस्त से 20 साल की यारी हो और किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो तुम 20 साल की हसीन यादों को नहीं पकड़ते, उस एक झगड़े को पकड़ते हो। ये समझे बिना दुख का मसला हल नहीं हो सकता कि आखिर वो क्या मैकेनिज्म है कि जिसके तहत तुम सिर्फ उन्हीं चीजों को पकड़ते हो, संभाल संभाल कर रखते हो जिनसे दुख मिलता है, जिनसे अजियत निकलती है। तुम गौर से देखो अपनी सारी अजियतों को, दुखों को, दर्दों को, मायूसियों को। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो तुम छोड़ नहीं पा रहे, जो तुम पकड़े हुए हो। इन सब के बगैर सोचो तुम क्या हो? बेदार रूह,
انلائٹن، نروان یافتہ، نجات یافتہ۔ نجات تمہاری فطری حالت ہے، نروان تمہاری پیدائشی حالت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انلائٹنمنٹ کو پایا نہیں جا سکتا۔ کوئی ایسی چیز کیسے پاؤ گے جو پہلے ہی تم کو حاصل ہو؟ ہاں، دنیا کو کھویا جا سکتا ہے، ایگو کو کھویا جا سکتا ہے، وہ جو تم نے جمع کیا ہے اس کو کھویا جا سکتا ہے، وہ جنہیں تم نے شدت سے پکڑ رکھا ہے اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ کبھی غور کیا تم نے؟ تمہارے سارے دکھ وہیں سے آ رہے ہوتے ہیں جن چیزوں کو تم پکڑے ہوئے ہوتے ہو۔ کوئی بھی چیز اس کائنات کی تمہیں نہیں پکڑتی، تم پکڑتے ہو۔ دولت کے بارے میں سوچو، تم نے کروڑوں روپے پکڑے ہوئے ہیں، کسی کروڑ روپے نے تمہیں نہیں پکڑا ہوا۔ آج کروڑ روپے لٹ جائیں تم مرنے والے ہو جاؤ گے، زار زار رو گے۔ لیکن کبھی یہ سوچا کہ تم مر جاؤ تو کیا یہ کروڑ روپیہ بھی تمہیں روئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم شہرت کو پکڑے ہو، طاقت کو پکڑے ہو، کیا کبھی طاقت یا شہرت بھی تمہیں پکڑتے نظر آتے ہیں؟ جو تم پکڑتے ہو اس کے چھٹ جانے کے خوف نے تمہاری زندگی کے معجزے کو گہنا دیا ہے۔ پرانے زمانوں میں طوطوں کو شکار کرنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ جنگل میں لوگ پتلی سی رسی باندھ دیتے تھے اور جب طوطا آ کر اس رسی پر بیٹھتا تھا تو رسی ہلکی اور طوطا وزنی ہونے کی وجہ سے طوطا الٹ جاتا تھا۔ اب طوطا یہ سوچتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے، رسی نے اسے جکڑ لیا ہے۔ وہ ہزار کوشش کرتا کہ کسی طرح رسی پر سیدھا ہو جائے، مگر وہ جتنی کوشش کرتا اتنا اس کا یہ یقین پختہ ہوتا جاتا کہ رسی سے آزادی ناممکن ہے۔ وہ اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح رسی پر وہ سیدھا ہو جائے، توڑ جائے گا، مگر وہ رسی اتنی پتلی ہوتی کہ کبھی سیدھی ہو ہی نہ پاتی۔ یہ رسی کی قید اس کے حواس پر اتنی حاوی ہو جاتی تھی کہ اپنے پروں پر اس کا یقین ختم ہو جاتا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہ پاتا کہ یہ وہی ہے جس نے رسی کو زور سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ الٹا لٹکے لٹکے بھی رسی کو چھوڑ سکتا تھا، اور جیسے ہی چھوڑتا تو اپنے پروں پر اس کا یقین لوٹ آتا، مگر وہ رسی کی قید سے آزاد نہیں ہو پاتا تھا، اور شکار کرنے والا جا کر اسے آرام سے شکار کر لیتا۔ یہ طوطے کی نہیں، انسان کی کہانی ہے جس نے دنیا کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ سوچ اس یقین سے محروم ہو گیا ہے کہ اس کے پر بھی ہیں، وہ اس کو چھوڑ کر آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی شخص سے پوچھ لو کہ کیوں بھائی یہ مشکل کام کر رہے ہو، کیوں یہ ناپسندیدہ جاب کر رہے ہو، کیوں اس بزنس میں ہو جس نے تمہیں انزائٹی کا مریض بنا دیا ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بس یہ کام ہو جائے، بس بچے بڑے ہو جائے، بس اپنا گھر بن جائے، بس کوئی اور پسندیدہ نوکری ہاتھ آ جائے، بس بچوں کی شادی ہو جائے تو چھوڑ دوں گا، بس کسی طرح رسی سیدھی ہو جائے۔ اور کسی طرح رسی کو سیدھا کرنے کی کوشش میں گرنے سے بچنے کے لیے رسی کو اور مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور قبر تک رسی سے یہ چمٹاؤ جاری رہتا ہے۔ انہیں اپنے پروں پر یقین ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اس رسی کو میں نے پکڑا تھا، میں اسے چھوڑنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ طوطا جس پل چاہے اس پل اس رسی کو چھوڑ کر اڑ سکتا ہے، مگر نہیں اڑتا۔ انسان بھی جس پل چاہے دکھ کی ان ساری رسیوں کو چھوڑ کر ہستی کے بے پایاں آسمان میں پرواز کر سکتا ہے، لیکن طوطے کی طرح انسان بھی وہی غلطی کرتا ہے۔ وہ پہلے سیدھے ہونے کی کوشش میں لگتا ہے، اور سیدھا وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس رسی کو اس نے پکڑا ہے وہ اتنی پتلی ہے کہ وہ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ طوطا لٹکے لٹکے بھی اگر رسی کو چھوڑ دے تو اڑ سکتا ہے، کیونکہ رسی نے تو اسے پکڑا ہی نہیں ہوا ہے، اسی نے رسی کو پکڑا ہوا ہے۔ مصیبت صرف اتنی ہے کہ طوطے نے اپنی زندگی میں الٹا اڑنے کا تجربہ ہی نہیں کیا ہوا ہے۔
वो जब भी उड़ा है सीधा बैठा हुआ उड़ा है। उसे उड़ने का एक ही ढंग पता है, सीधा बैठे बैठे उड़ना। वो बेचारा सोचता है कि उड़ने का ताल्लुक सीधे बैठने से है, नहीं, उड़ने का ताल्लुक परों से है, और पर उसके पास तब भी हैं जब वो उल्टा लटका हुआ है। वो वहीं रस्सी को छोड़ दे फौरन उड़ जाएगा। इंसान भी उसी तोते जैसा है, सोचता है कि आज़ादी के लिए पहले फलां फलां मसले से निजात जरूरी है, ये कर लूं तो फिर दुनिया तर्क करूंगा, ये हो जाए फिर तबलीग के लिए निकल जाऊंगा, बच्चों की शादी हो जाए तो कारोबार दुनिया छोड़कर इबादतों का हो जाऊंगा, इतनी दौलत जमा हो जाए कि बच्चे घर वाले सुखी जिंदगी जी लें, फिर संन्यास ले लूंगा। मगर जिसकी जिंदगी का सारा तजर्बा ही रस्सी से उल्टा लटके हुआ हो, वो आज़ादी के तसव्वुर को भी अजनबी तसव्वुर समझता है। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। उल्टा लटका तोता सोचता है कि रस्सी छूटी तो जमीन पर गिरूंगा, इसलिए वो और शिद्दत से रस्सी को पकड़ता है। कई लोगों को देखा जो दुनिया में जद्दोजहद कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं, ताकि दुनिया की इस गहमा गहमी से कहीं दूर जजीरों पर घर बसा कर बैठ सके। क्या उन पर कभी ये वक्त आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो जी कुछ रहे हैं और कह कुछ रहे हैं। आदत उन्हें एक तरह के जीने की पड़ी हुई है और बोल वो किसी और तरह का जीना रहे हैं। तुम देखते नहीं हो पूरी दुनिया को, अक्सरियत किसी न किसी मजहब को मानती है। वो अपने अपने बानियान मजाहिब की अजमत के किस्से सुनाते हैं तो बताते हैं कि वो भूखे रहते थे, पेट पर पत्थर बांधते थे, एक सूट एक जूते के साथ जिंदगी बिता देते थे, 3-3 दिन के फाके किया करते थे, कभी पक्के घरों में ना जिए थे। ये सारी बातें वो कह रहे हैं और अपने अपने मजहब की सच्चाई के लिए सबूत के तौर पर ये बातें पेश कर रहे हैं, मगर कर क्या रहे हैं? क्योंकि जीने का जो उनका ढंग है वो और है और बातें उनकी और। इसीलिए मुनाफिकत का ठप्पा अमूमन मजहबी लोगों पर लगता है, और वजह है कि वो कह तो कुछ रहे हैं मगर जी कुछ रहे हैं। काश कोई तोते को बता पाता कि रस्सी को तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, उसने तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ है। आज का इंसान कह रहा है कि जी दुनिया ने जकड़ा हुआ है, हालात ने पकड़ा हुआ है। ओ भाई, दुनिया को तुम जैसे इंसान को पकड़ने की भी कोई जरूरत नहीं। दुनिया को तुम में क्या दिलचस्पी होगी? बल्कि गौर से देखना, दुनिया ने उनको पकड़ रखा है कि जिन्होंने रस्सी को छोड़ दिया था। तुम मरते हो, आज मरे कल दूसरा दिन, मगर नबियों को सूफियों को देखते हो जिन्होंने दुनिया को पकड़ने की कभी कोशिश नहीं की थी। इस दुनिया ने आज तक उनकी यादों को संभाल कर रखा हुआ है। तुम दुनिया की रस्सी से लटक कर उल्टे हो गए हो, इसलिए तुम्हारी सारी मंतकें भी उल्टी हो गई। एक गुरु कहा करता था कि दरख्त दुरुस्त पोजीशन में खड़ा है, मेडिटेटिव हालत में है, इसलिए वो जिंदगी से हम आहंग है, और इंसान उलट जमीन पर खड़ा है, इसलिए उसकी सारी मंतकें उल्टी हैं। कभी गौर से कामयाबी और नाकामी के अपने तसव्वुरात को परखना, साफ लगेगा कि तुम तार पर लटके उल्टे तोते हो। तुम नौकरी पकड़ते हो, सुख के लिए निकाल लाते हो मसले। तुम शादी करते हो, खुशी के लिए निकाल लाते हो एंजाइटी। तुम शोहरत पाते हो, इत्मीनान के लिए निकाल लाते हो डिप्रेशन। तुम दौलत और ताकत ढूंढते हो इत्मीनान और लज्जत के लिए, और निकाल लाते हो दुख। पुराने जमाने के योगी सर के बल खड़ा होने की एक मश्क अपने मुरीदों से अक्सर कराया करते थे। शायद ये उनकी टेक्निक हो कि वो कुछ देर के लिए दुनिया को सही ढंग से देख लें। याद रखना, आज़ाद तोते की तरह आसमान की वुसअतों में उड़ना है तो दुनिया की इस रस्सी को छोड़े बिना आज़ादी का ये ख्वाब मुमकिन नहीं है। जंगल में एक उकाब रहता था। उसने अपना अंडा मुर्गियों के डरबे में रख छोड़ा कि मुझे सींचना ना पड़े और सेफ सिक्योर माहौल में बच्चा पैदा हो जाए और पल बढ़ भी जाएगा। मुर्गी अपने अंडों के साथ
उकाब के अंडे को भी सेंचती रही। फिर एक दिन आया, उन अंडों से बच्चे निकले। मुर्गी ने उकाब के बच्चे को भी अपना बच्चा ही समझा और उसे पालना पोसना शुरू कर दिया। एक उम्र तक तो मुर्गी और उकाब के बच्चे एक ही तरह से बिहेव करते रहे, लेकिन उकाब के बच्चे के तो खून में उड़ना था। आसमान को देखकर वो ललचाई हुई नजरों से देखता और उड़ने की कोशिश करता। फिर मुर्गी उसे देखती, डांटती डपटती। उसके भाई बहन चूजे भी उसे रोकते, कभी उस पर हंसते और उड़ने की उसकी ख्वाहिश का मजाक उड़ाते। दिन गुजरते गए और उकाब के बच्चे की बगावत बढ़ती गई। कभी वो मुर्गी से दब जाता, भाई बहनों के तानों से कभी उदास हो जाता, कभी वो डिप्रेस हो जाता। तन्हाइयों में वो चीखता चिल्लाता और उड़ने की अपनी ख्वाहिश को दबाने के कई जतन करता, मगर उकाब का तो एक एक खुलिया उड़ने की ख्वाहिश में बेकरार था। वो अपनी बेसिक नेचर को अपनी कंडीशनिंग से कितना कुछ दबा पाता। आखिर जब उसके पर पूरी तरह निकल आए तो उसने अपने भाई बहन मुर्गियों को आंसू भरी आंखों से देखा, अपने मुर्गी माँ बाप को हसरत से तका और फिर ऊपर आसमानों की जानिब उड़ गया। जब वो आसमान में उड़ते हुए अपने भाई बहन मुर्गे मुर्गियों को जमीन के गंद में से दाने दुन के चुनता, डरबे की सड़ान में सड़ता देखता तो उसका दिल कुढ़ता, मगर वो कर कुछ नहीं सकता था। नीचे मुर्गियों की महफिल में उसको याद करके कहा जाता कि कितना बेवकूफ था वो मुर्ग जो बेआबानों पहाड़ों की तन्हा चोटियों में दीवानों की तरह अकेला रह रहा है, जिसने भरा पूरा घर छोड़ दिया, जिसने प्यार करने वाले माँ बाप भाई बहन दोस्त यार छोड़ दिए, अब अकेला घूमता है। ये कहानी है, क्या बता रही है? देखो, हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो उकाब होता है, वो शाहीन फितरत होता है। माशरा, घर, इर्द गिर्द मिलकर उसे मुर्गी में बदल देते हैं। सिक्योरिटी के नाम पर हजार खौफ उसके दिल में बिठा देते हैं। उसे कभी मौका ही नहीं मिलता कि वो ऊपर सर उठाकर आसमान की वुसअतों को देख सके। उसे मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने अंदर मौजूद इम्कानात के लामुतनाही सिलसिलों को देख पाए। ये तुम जिसे सोसाइटी कहते हो, ये शाहीनों को मुर्गे में ढालने की फैक्ट्री है। ये जिसे तुम सोसाइटी कहते हो, ये शाहीनों को मुर्गियों में ढालने की फैक्ट्री है। ऑफिस के क्यूबिक में उम्रें गुजार देने वालों की दराजों में मौजूद डायरियों में पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब पड़े सड़ रहे होंगे। कभी किसी बच्चे को पूछो क्या बनना चाहता है, तो मुल्क के सदर से लेकर कोह पैमा या खलाबाज तक वो कुछ भी बनने का यकीन अपने अंदर महसूस करता है। उसके मुकाबले में बड़ों को जाकर पूछिए तो वो जिस शोबे में होंगे, जिस दुकान पर होंगे, जिस नौकरी से चिमटे होंगे, जिस 4x4 के क्यूबिक में फिट आ चुके होंगे, उससे आगे उनसे देखा नहीं जाएगा। वो दाने दुन के चुगने को और अफूनत ज़दा डरबे को कुल कायनात मान चुके हैं। हर बच्चा इम्कानात की एक लामहदूद दुनिया लेकर पैदा होता है। सोसाइटी ये करती है कि उसे नाम और लेबल देती है और इन्हीं लेबलों की ईंटों से उसकी जेल बना देती है। सोचें, 2 साल का बच्चा क्या हो सकता है? मुमकिना तौर पर कुछ भी। 40 साल का डॉक्टर क्या हो सकता है? बस एक डॉक्टर। सोसाइटी तुम्हारी जेल तराशती है और तुमको ऐसे उठाती है कि इस जेल से तुम्हें मोहब्बत हो जाए। वो खूबसूरत टर्में देती है, इखलाकी कदरें, सियासी इस्तिलाहात, मुआशी मजबूरियों की शक्ल में खूबसूरत जेल तराशती है कि अक्सरियत को तो कब्र की चौखट तक ये पता नहीं चल पाता कि वो जेल में है।
اور یہ جو تمہاری اس جیل سے نکل جاتے ہیں انہیں تم کہتے ہو پاگل، دیوانے، غیر عملی انسان، فراریے۔ تم مرے ہوئے صوفیوں کے فین ہو سکتے ہو، مگر یہی مرے ہوئے صوفی جب زندہ تھے تو سوسائٹی کے راندہ درگاہ تھے۔ منصور کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو سامنے 1,00,000 کا مجمع لگا تھا جو اسے مرتد کہہ رہا تھا، ہاتھ میں جن کے پتھر تھے، اور وہ ایک مرتد کافر کی موت کا منظر دیکھنے وہاں جمع ہوئے تھے۔ کسی بھی صوفی کی زندگی کو اٹھاؤ تو سوسائٹی کا ان کے خلاف رویہ تمہیں صاف نظر آئے گا۔ یہ تو بعد میں تمہارے اندر کی ندامت ہوتی ہے جو ان صوفیوں کے مزار بنواتی ہے۔ صوفی عقاب کا وہی بچہ ہے جو مرغیوں کے درمیان پلتا بڑھتا ضرور ہے، مگر اس کے اڑنے کی خواہش کبھی نہیں مرتی۔ اس کی اس خواہش پر اسے تانے ملتے ہیں، اسے ڈانٹ ڈپٹ مار پڑتی ہے، کفر کے فتوے ملتے ہیں، مفرور کا خطاب ملتا ہے، مگر اس کو اڑنے سے بہرحال روک کوئی نہیں سکتا۔ وہ ایک دن اڑ ہی جاتا ہے۔ وہ اڑان جو تمہیں دیوانہ پن لگتی ہے وہ اس کی آزادی ہے۔ وہ اڑان جو تمہیں فرار لگتی ہے وہ حقیقت کے روبرو کھڑے ہونے کا حوصلہ ہے۔ وہ اڑان جو تمہیں بے عملی لگتی ہے وہ سچ کو روبرو دیکھنے کی شدید تمنا ہے۔ اور ہاں، یہ اوپری کہانی سے اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ صوفی تو پھر وہی عقاب ہوا نا جو بس پلا بڑھا مرغیوں کی صحبت میں ہو، ورنہ تو فطری طور پر وہ مختلف ہی ہوتا ہے۔ نہیں، ہر انسانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے، وہ انلائٹنڈ ہوتا ہے، وہ لیبل سے، ناموں سے آزاد پیدا ہوتا ہے۔ وہ کل کا بوجھ اب پر لاد کر نہیں جیتا، وہ اس پل کو اس پل کی فیس ویلیو پر جیتا ہے۔ یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو ہر بچے میں ہوتی ہیں، اور یہی وہ خصوصیتیں ہیں جو ہر صوفی میں ہوتی ہیں۔ تم صوفیانہ حالت میں پیدا ہوتے ہو، بطور عقاب پیدا ہوتے ہو، مگر اکثر کو مرغیوں کا ڈربا راس آ جاتا ہے۔ بس کچھ ہی بے چین روحیں ہوتی ہیں جو اپنی تلاش کا سفر کبھی روکتے نہیں، اور یہی چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اڑ پاتے ہیں۔ ان صوفیوں کے ویرانے تمہارے محلوں سے زیادہ آباد رہے ہیں، اور یہ تم سب جانتے ہو، ورنہ مرنے کے بعد صوفیوں کے مزاروں پر تم کرنے کیا جاتے؟ تم سب عقاب ہو۔ کاش کوئی تمہیں گردن سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کر دیتا اور کہتا کہ دیکھو ذرا خود کو غور سے۔ ایک شیرنی کسی پہاڑ کی چوٹی پر بچہ جن رہی تھی کہ بچہ پھسلا اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے وادی میں جا گرا۔ وہاں ایک ہرنی نے اس بچے کو پایا اور اسے پالنا شروع کر دیا۔ شیر کا بچہ ہرنیوں کے ساتھ پلتا رہا، انہی کی طرح چلتا، انہی کی طرح بولتا، انہی کی طرح جیتا۔ ایک دن ایک شیر نے ہرنیوں کے ریوڑ پر حملہ کیا، مگر اس کی آنکھ حیرت سے پھٹی رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ ایک شیر کا بچہ ہرنیوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بوڑھا شیر شکار بھول گیا، اس نے پہلے اسے پکڑا۔ وہ ہرن شیر تو ممیانے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ شیر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بول کیسے رہا ہے؟ تو شیر ہے، ہرن بن کر تو کیوں جی رہا ہے؟ وہ بولا، نہیں، میں ہرن ہوں، یہ میری قوم ہے، برادری، بھائی بہن، میری سوسائٹی۔ شیر نے اسے گردن سے پکڑا اور ندی کے کنارے لے جا کر اس کا سر پانی کے سامنے کر دیا۔ جب ہرن شیر نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس کی جتنی زور سے دھاڑ نکل سکتی تھی وہ نکل گئی۔ وہ ایک پل میں، ایک ہی دھاڑ میں شیر ہو گیا۔ شیر کے شیر ہونے میں بس ایک پل چاہیے ہوتا ہے، ایک بار چہرہ دیکھنے کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے، یہ کوئی طویل عمل نہیں ہے۔ عقاب کے عقاب ہونے کے لیے بس ایک اڑان کافی ہے۔ صوفی اور عام انسان کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے
کہ صوفی کو زندگی میں کوئی ایسا مل گیا جو اس کی گردن کو پکڑ کر ندی کے سامنے لایا اور ساری غلامی کی کنڈیشنز گرا دی، سارے نقاب گرا دیے، اور شیر جو ہمیشہ سے شیر تھا ہی، اس نے اپنا شیر ہونا دیکھ لیا۔